الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو کچھ عجیب خصوصیات عطا فرمائی ہیں، اور بعض خصوصیات ایسی ہیں جو کچھ عبادتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ وہ عبادتیں اسی مہینے میں ادا کی جا سکتی ہیں، کسی اور سال کے کسی اور دن میں نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً حج ہے، حج صرف اسی مہینے میں ہو سکتا ہے اور معین تاریخ میں ہو سکتا ہے۔ عرفات کا میدان آج بھی کھلا ہوا ہے اور سارے سال کھلا رہتا ہے، لیکن کسی اور دن آدمی جائے عرفات کے میدان میں تو اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ جانا سیاحت کے لیے، سیر کے لیے چلا جائے، زیارت کے لیے چلا جائے کہ بھئی یہاں پر حج ہوتا ہے اس لیے چلا جائے تو ممنوع بھی نہیں ہے، لیکن کوئی فضیلت بھی نہیں۔ فضیلت اسی وقت ہے جب حج کے طریقے پر 9 ذوالحجہ کو وہاں پر قیام کرے، دن وہاں پر گزارے۔ اور دنوں میں کچھ فضیلت نہیں۔ اسی طرح قربانی ہے، قربانی اللہ تعالیٰ نے ان 3 دنوں کے ساتھ مخصوص کی ہے، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ۔ ان 3 دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے، سال کے کسی اور دن قربانی کی عبادتیں جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان میں قربانی کے بہت دن ہوا کرتے تھے، اور قربانی پیش کرنے کے لیے بعض ایام مخصوص تھے اور بعض بغیر کسی قید کے کسی وقت بھی قربانی کی جا سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ 3 دن مخصوص کر دیے قربانی۔ اور دنوں میں صدقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بکرا ذبح کر کے گوشت اس کا تقسیم کر دیں غربا میں، تو یہ صدقہ ہوگا، قربانی نہیں ہوگا۔ قربانی اس بات کا نام ہے کہ جس وقت آپ نے کسی جانور کے گلے پر چھری پھیر دی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور قربانی کی نیت سے، قربانی ادا ہوگی۔ پھر چاہے سارا گوشت خود کھا لے آدمی، تب بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ مسنون یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، لیکن اگر کوئی پورے گوشت کو خود ہی کھا لے تب بھی قربانی کی عبادت پر ادا ہو جاتی ہے، محض گلے پر چھری پھیر لینے سے۔ تو یہ قربانی کی عبادت انہی 3 ایام کے ساتھ مخصوص ہے، اور کسی دن میں نہیں ہو سکتی۔ تو دوسری خصوصیت جو اسی زمانے کی ہے، کسی اور وقت میں نہیں ہو سکتی، وہ قربانی ہے۔ اسی طرح تکبیر تشریق ہے، 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق واجب ہے، اور دنوں میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو کچھ ایسی عبادتوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے جو اور سال میں کسی اور دن نہیں ہوتا، اور اس میں در حقیقت
جو حکمت پنہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی دن میں یا کسی بھی عمل میں اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں ہے، کسی جگہ میں اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں ہے۔ تقدس پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ جیسے میں نے مثال دی، عرفات میدان آج بھی پڑا ہوا ہے، کوئی آدمی جائے اور جا کر وہاں رات بھی گزار لے، دن بھی گزار لے، کوئی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آج حکم نہیں دیا ہے، 9 ذی الحجہ کو حکم دیا ہے، لہذا 9 ذی الحجہ میں اتنی بڑی فضیلت ہو گئی کہ عرفات کے میدان میں آدمی کھڑا ہو کر عبادت کرے۔ بلکہ یہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کا احرام باندھے ہوئے ہو اور حج کی نیت سے عرفات سے سوتا ہوا بھی گزر جائے، حج ہو جائے گا، سوتا ہوا بھی گزر جائے حج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص دن میں اس خاص میدان کی یہ فضیلت قرار دے دی ہے، اس کا حکم ہے کہ یہاں سے یہاں آنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے یا گزرنا ہے۔ جو اوقات ہیں وقوف عرفات کے، وہ ایک تو زوال کے بعد سے شروع ہوتے ہیں، اور زوال یا دوپہر کے زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور اگلے دن طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص، ویسے مسنون تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد عرفات سے روانہ ہو جائے، لیکن اگر کوئی شخص سفر کر کے آ رہا ہے، وہ دن اس کو نہیں ملا، رات میں کسی وقت عرفات میں گزر گیا تو حج ادا ہو جائے گا، اس کا صبح تک حج ادا ہو جائے گا۔ تو اس خاص جگہ اور خاص وقت کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس میں وقوف کرنا ہے، تو اس میں فضیلت پیدا ہو گئی، اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہو گیا، وہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا، دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ بن گیا، اور سارے سال کسی دن بھی جاؤ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح قربانی ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی، تو یہ ان 3 دنوں کے اندر ہی قربانی کا ثواب حاصل ہوگا۔ وہ قربانی کا ثواب جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے تو اس کا جو خون گرتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا۔ یہ قربانی کا عمل سارے سال کرو تو کچھ نہیں ہوگا، اس کو ہی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر حکم نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سارا دین کا خلاصہ جو ہے، دین کی حقیقت یہ ہے اتباع۔ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا اتباع دین ہے۔ اور اپنی طرف سے آپ اپنی طرف سے کوئی عبادت گھڑ لیں کہ بھئی مجھے یہ دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، تو وہ سنت نہیں ہوگی، وہ بدعت ہوگی، وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ اس پر اجر و ثواب ملے۔ اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کوئی آدمی سوچے کہ بھئی 3 رکعتوں جو ہے یہ تو آڈ قسم کا عدد ہے، اس کو میں ایون کر لوں اور 4 رکعتیں پڑھ لوں، تو اگر وہ 4 رکعتیں پڑھے گا مغرب کی تو کیا ہوگا؟ وہ 3 بھی جائیں گی، وہ 3 بھی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم نہیں تھا، اپنی طرف سے اضافہ کر لیا۔ لہذا عبادت وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی، یا صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے مقرر کر دی۔ اس کے علاوہ کوئی عمل اگر انسان اپنی طرف سے ایجاد کر کے کرے گا تو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جو اس ذوالحجہ کی ان 3 عبادتوں میں مل رہا ہے۔ آج آپ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے اگر
بلند آواز سے آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو اس پر وہ ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کہ وہ دن نہیں آیا جس دن میں یہ واجب کیا گیا ہے. تو اتباع نہ ہوئی، اپنی طرف سے ہم نے ایجاد کر لیا. تو یہ لہذا وہی عمل مقبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو یا تو قرآن سے ثابت ہو یا سنت سے ثابت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا صحابہ کرام کی سنت سے ثابت ہو تو وہ مقبول ہے. اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے ہم کوئی ایجاد کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہوتا. یہ تین عبادتیں تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے جو انشاءاللہ آج کی رات سے یا کل کی رات سے شروع ہو جائے گا، اس کی بڑی فضیلت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے نفلی عبادات کے لیے. وہ تین چیزیں تو واجب ہیں، فرض ہیں، لیکن نفلی عبادتوں کے لیے یہ جو 9 دن ہیں یکم ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور دن میں اپنی عبادت اتنی پسند نہیں ہے جتنی اس عشرہ ذو الحجہ میں. کوئی بھی عبادت، نفلی نمازیں، تلاوت قرآن، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا، یکم ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک، ان میں ایک دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے. ایک دن روزہ رکھے آدمی تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے 1 سال روزے رکھ لیے. اس کا جو ثواب ملتا وہ ایک دن کے روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے. اور یہ فرمایا کہ ان کی راتوں میں کسی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، نفلیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے. جیسے لیلۃ القدر میں آدمی جاگ کر اور نفلیں پڑھے تو جتنی فضیلت اس کی ہے اور جیسے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ان راتوں میں یہ 9 راتیں ایسی آ رہی ہیں، بلکہ 10 راتیں ایسی آ رہی ہیں کہ ہر رات میں عبادت جتنی بھی بن پڑے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اور صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کوئی بھی نیک عمل کرنا، نمازیں پڑھنا، تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا، جتنا ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے سارے سال اتنا محبوب نہیں ہوتا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. لہذا یہ ایک طرح سے کمائی کا وقت ہے. یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں، دن میں بھی رات میں بھی. لہذا اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے. اس میں تلاوت قرآن جتنی ہو سکے وہ کریں، تسبیحات، اذکار، اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی پڑھیں. اس کے علاوہ صحابہ کرام سے یہ بھی منقول ہے کہ تکبیر تشریق جو 9 ذو الحجہ سے شروع ہوگی اور 13 ذو الحجہ پر ختم ہوگی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ان دنوں میں تو واجب ہے. 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک ہر نماز کے بعد واجب ہے ہر مسلمان کے ذمہ. اور باقی دنوں میں یعنی یکم ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک 8 دن جو ہیں ان کے اندر چلتے پھرتے اس کا پڑھنا مستحب ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے
پڑھتے رہنا مستحب ہے. بعض صحابہ کرام ان دنوں میں ایسا کرتے تھے کہ بازار میں نکلتے اور زور سے یہ تکبیر پڑھتے تھے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. زور سے پڑھتے تھے. جو دکاندار ہوتے تھے یا دوسرے لوگ ہوتے تھے وہ پھر ان کا جواب میں وہ بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے. تو یہ ان دنوں کے اندر صحابہ کرام کا یہ عمل منقول ہے. تو صرف تکبیر تشریق کے ایام میں نہیں بلکہ عام وقت میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر زبان پر رہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن جو رکھے ہیں یہ اپنی کبریائی کے, اپنی بڑائی کے اعلان اور اظہار کے لیے رکھے ہیں. اللہ اکبر, ہر قدم پر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بار بار اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا, اس کی بڑائی کا اعلان کرنے کو ان دنوں کے اندر مستحب قرار دیا گیا, بہتر قرار دیا گیا. یہ ایک مرتبہ دلوں میں بٹھانا مقصود ہے کہ کبریائی صرف اللہ کی ہے, بڑائی صرف اللہ کی ہے. ہم نے اپنے ناقص فہم کی وجہ سے پتہ نہیں کن کن قوتوں کو بڑا سمجھ رکھا ہے کہ فلاں قوت جو ہے سپر پاور ہے, فلاں جو ہے بڑی طاقت رکھتی ہے. ایک مسلمان کے نزدیک کوئی طاقت اللہ جل جلالہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لہذا اللہ اکبر یہ بار بار کہنا ہے اور اس کو اپنے دل میں بٹھانا ہے کہ کبریائی صرف اللہ کی ہے, عظمت اللہ کی ہے, طاقت اللہ کی ہے, قوت اللہ کی ہے. تو یہ کبریائی اللہ کی نہیں تو کس کی ہے؟ لہذا یہ بار بار اللہ اکبر کہلانا, بار بار اس اللہ کی کبریائی کا اعلان کروانا, یہ اس لیے ہے تاکہ ہر مسلمان کے دل میں یہ حقیقت جاگزی ہو جائے کہ طاقت اور قوت اور اس کی بڑائی اور کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے, کسی اور طاقت کی اس کے سامنے کوئی مجال نہیں ہے. اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے. تو یہ ایام جو شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ, یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں. دن میں اگر روزے رکھنے کی توفیق ہو روزہ رکھیں, اگر روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے تو دوسرے نیک اعمال ان میں ادا کیے جائیں. اس میں تلاوت قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ ہو, اس میں تسبیحات زیادہ ہوں. میں نے جیسے عرض کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب تم مسجد میں آتے ہو اور نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہو تو جنت کے پھل کیوں نہیں کھاتے؟ جنت کے پھل کیوں نہیں کھاتے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے پھل کیسے کھائیں مسجد میں بیٹھ کر؟ کہا کہ یہ تسبیح پڑھا کرو, جتنی دیر انتظار میں بیٹھے ہو اتنی دیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ جس کو کہتے ہیں یہ پڑھا کرو. تو اس کو آپ نے جنت کے پھل کھانے سے تعبیر فرمایا. تو معلوم ہوا کہ یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. تو اور کچھ نہیں تو کم از کم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر یہ کلمات رہیں. اور ساتھ ہی وہ بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر والے کلمات بھی زبان پر رہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت محبوب ہے. اسی طرح ان ایام میں صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا, جتنا بھی صدقہ انسان کر سکتا ہو, خیر کے مصارف میں پیسے خرچ کر سکتا ہو, وہ بھی صدقہ اس زمانے میں بہت زیادہ ثواب کا سبب ہے. اگر روزہ نہیں رکھ رہا کوئی شخص تو صدقات کرے, صدقہ کرے. اور آج کل بہترین صدقہ میں بار بار آپ سے عرض کرتا رہا ہوں
سب سے بہترین صدقہ آج کل یہ ہے کہ فلسطین کے مجاہدین، فلسطین کے مظلومین کی امداد کی جائے. تو اس دنوں کو اس کام کے لیے بھی استعمال کریں. اور جب 9 تاریخ آ جائے تو تکبیر تشریق بلند آواز سے، نماز کے بعد بلند آواز سے. شریعت میں عام طور سے جو دعائیں ہیں یا تسبیحات ہیں ان میں بہتر یہ کہا گیا ہے کہ آدمی پست آواز سے کرے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، قرآن کریم فرماتا ہے اپنے پروردگار کو پکارا کرو عاجزی سے اور چپ کے. یہ الفاظ ہیں قرآن کریم میں. لیکن بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلند آواز سے کرو تاکہ اس کی کبریائی کا اعلان ہو. تو تکبیر تشریق جو نماز فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کو بلند آواز سے کہنا ہی مسنت ہے. اور یہ عجیب قصہ ہے ہمارے ہاں کہ جب مسجد میں وہ نمازیں ہوتی ہیں جن کے بعد تکبیر تشریق ہوتی ہے، لوگ آہستہ آہستہ پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. ارے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ مسجد گونج جائے، اتنی آواز سے ہونی چاہیے کہ مسجد گونج جائے. تو بات جہاں اللہ نے کہا ہے زور سے کہو وہاں زور سے کہو، جہاں اللہ نے کہا آہستہ کہو وہاں آہستہ کرو. لہذا یہاں بعض جگہ بعض لوگ آہستہ جہاں کہا گیا اس کو تو زور سے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں اللہ نے زور سے کہا ہے کرنے کو تو وہاں آواز ہی نہیں نکلتی. تو اس تکبیر تشریق کا بھی اس طریقے سے اہتمام کیا جائے. اور قربانی کے مسائل تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، ضرورت سے زائد اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا سامان کا پیسہ یا روپیہ یا ضرورت سے زائد سامان ہو، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. اور ہر مسلمان کے اوپر اپنی قربانی واجب ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی قربانی شوہر کرے، شوہر کی بیوی کرے. یہ صحیح نہیں. ہر ایک انسان پر اپنی قربانی واجب ہے. شوہر ہے تو وہ اگر صاحب نصاب ہے تو اس کی قربانی الگ ہے، اور بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو الگ ہے. اور بالغ اولاد ہے تو ہر بالغ بچے کی قربانی، بالغ لڑکے کی قربانی اس کے اوپر واجب ہے اس کے مال میں اگر وہ صاحب نصاب ہو. تو یہ ذوق و شوق کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب کو اس عشرہ ذی الحجہ کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.